بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک ونسائک ونساء المؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، لہذا اس کے جو احکامات ہوں گے وہ احکامات بھی ایسے ہوں گے جو عین فطرت کے موافق ہوں گے، اور جس چیز کا انسان کی فطرت تقاضا کرے گی اسلامی احکامات کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں گی۔ انہی احکامات میں سے ایک انتہائی اہم حکم ہے پردہ کا، جو آج کل موضوع بحث ہے، لیکن اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ اسلامی شناخت میں سے ایک اہم شناخت ہے، جس کی بنیاد پر دشمنان اسلام اس کی جانب غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف وقتاً فوقتاً کچھ الزامات اور کچھ ایسی بیہودہ باتیں اس کی جانب منسوب کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پردہ یعنی ستر کا چھپانا، شریعت کے اندر اس کے کچھ اصول ہیں اور اس کے کچھ احکامات ہیں۔ پردے کا تعلق مرد سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، چنانچہ جسم کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ مرد کا اس حصے کو کسی دوسرے کے سامنے کھولنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ان کا پردہ کرنا ضروری ہے، اور وہ حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنا تک۔ یہ حصہ مرد کا وہ حصہ ہے جس حصے کو مرد کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، اور اس کا کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جس کے اندر ناف سے لے کر گھٹنا تک کی یہ حد متعین کی گئی۔ اس کو چھپانا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ گردن سے لے کے پیر تک کا حصہ یہ چھپانا عام طور سے مستحسن ہے اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو ستر عورت کا ذکر آتا ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، تو نماز کی حالت کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی تو نماز کے اندر کمی ہوگی۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز کے لیے ایسے کپڑے پہن کر آتا ہے کہ اس کے آستین وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، مثلا ٹی شرٹ ہے جو کندھے تک ہے، ہاتھ پورا کھلا ہوا ہے، تو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اگرچہ اس سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر اس زمانے کے اندر ایک ازار جس کو تہبند کہتے ہیں اور ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ ازار کے ذریعے سے نیچے کے تمام حصے ڈھک جاتے تھے، اور چادر کے ذریعے سے گردن سے
اور پیٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں ڈھانک لی جاتی تھی۔ تو یہ مردوں کے لیے ضروری، یہ مردوں کے لیے نماز کے اندر اتنا حصہ چھپانا مستحسن اور اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی جس کے اندر آپ نے صرف ایک چادر استعمال فرمایا ازار کے طور پر۔ ایک صحابی نے حیرت سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ایک ازار اور ایک تہبند کے اندر نماز پڑھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر سارے افراد ایسے نہیں ہیں جن کے پاس 2 تہبند 2 چادریں ہوں، اس لیے میں نے جواز کے لیے پڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غریب لوگ جن کے پاس صرف اتنا کپڑا ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے ضروری اعضاء کو چھپا سکتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے سے رہ جائے اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو شریعت کے اندر یہ مردوں کے لیے حکم ہے پردہ کا۔ چنانچہ جو نگاہ نیچی کرنے کا حکم آیا ہے تو قرآن پاک کے اندر پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، غیر محرم عورتوں پر نگاہ نہ پڑے، اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، یہ مردوں کو مخاطب کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پردہ کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عورتوں کے سامنے مختلف طرح کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہیں محرم کے سامنے، تو محرم کے سامنے ان کے چھپانے کی چیز اور جو چیز محرم کے سامنے کھول سکتی ہیں یا کھلے رہ سکتے ہیں وہ چہرہ ہے، ہتھیلی ہے، پنجے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بوقت ضرورت گردن سے متصل کچھ کھل جائے، حصہ کھل جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے کیونکہ یہ محرم ہے۔ لیکن بہرحال محرم کے سامنے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پنجہ ہے، ان چیزوں کو کھول سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، اور عام طور سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر ہم جنس ہو، مثلاً عورتوں کا علاج کرانے والے لیڈیز ڈاکٹر اور مرد کا علاج کرنے والے جینس ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر جن سے مخالف ہو تو بہرحال وہاں پر بھی چہرے تک کے کھولنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ عورتیں مسائل کو دریافت کرنے کے لیے آتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسائل بتلاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل اس زمانے کے اندر اس عورتوں کے اوپر ظلم قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پردہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں مانع اور رکاوٹ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عورت حجاب لگائے گی یا اپنے چہرے کو چھپائے گی تو اس چھپانے کی وجہ سے عورت کی عقل کم نہیں ہوگی، اس کا دماغ کم نہیں ہوگا۔ یہ سارے غلط پروپیگنڈے ہیں جو عورتوں کے سلسلے میں چلائے جا رہے ہیں، اور اس سے یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پردے کے اندر رہو، تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، کسی دین نے عورتوں کو وہ مقام اور وہ رتبہ نہیں دیا ہے۔ جو عزت عورتوں کو اسلام کے اندر ملی ہے، کسی مذہب کے اندر عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ چنانچہ شروعات سے لے کر آخر عمر تک اسلام نے عورت کے ایک مقام اور ایک رتبے کو ذکر فرمایا۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی پرورش کے اوپر خوشخبری جنت کی سنائی۔ جس گھر کے اندر بچیاں پیدا ہوں اور وہ آدمی اس کے لیے کفالت کرے، اچھی طریقے سے اس کی تعلیم کرے اور اس کو خوشی کے ساتھ اس کی کفالت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ یہ بچی
جب تک بچی رہتی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا والد اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا خرچہ والد کے اوپر آتا ہے نہ کہ خود بچی کے اوپر۔ چنانچہ جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہو جاتی تب تک اس کا خرچہ، اس کا نفقہ جتنے قسم کا ہو وہ سارا کا سارا خرچہ اس کا باپ برداشت کرے گا۔ شریعت کے اندر اس کا نفقہ اس کے ذمہ قرار دیا گیا۔ عورت کو، بچی کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ کمائی کرے، وہ اپنا خرچہ خود سے اٹھائے۔ یہ اعزاز شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بچیوں کو دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ذمہ اس کے نان و نفقہ کو قرار دے دیا گیا۔ اس کو ذمہ دار اپنا نہیں قرار دیا گیا کہ تم محنت کرو، تم کماؤ، تم کھاؤ، تم بچوں کی پرورش کرو، یہ کام نہیں، بلکہ شریعت کے اندر شوہر کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا کہ شوہر بیوی کے نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اس کا جو بھی خرچہ ہے وہ وسعت کے مطابق اس کے خرچے کو برداشت کرے گا، اس کے خرچے کو اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے بڑے ہیں تو اب یہ والدہ ہو گئی، ماں بن گئی، تو ماں کو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بڑا رتبہ دیا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا۔ ایسا نہیں کہ وہ معمر ہو گئیں تو اب ان کی کوئی حاجت نہیں رہ گئی، ہم ان سے جیسے چاہیں ویسے سلوک کریں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ادب اور ان کا احترام ملحوظ رکھنے کو کہا۔ چنانچہ اولاد کے ذمے ہے کہ وہ والدین کی دیکھ بھال کریں، ان کی کفالت کریں، ان کا جو خرچ ہو اس خرچ کو وہ برداشت کریں، یہ ان کی ذمہ داری قرار دے دی گئی۔ اور بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کسی مرحلے کے اندر شریعت نے، اسلام نے عورت کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری برداشت کرے اور اس کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے اور اس کے لیے بازار کے اندر نکلے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے اندر چونکہ اس معاشرے کے اندر پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر نہیں ہے، وہاں پر خلط ملط آبادی چل رہی ہے، کون کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس خراب اخلاق، اس خراب ماحول کے اندر جہاں پر اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے معاشرے کے اندر جب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، آزادی کے نام پر ان کو باہر نکال لیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ جب بڑی عمر کے اندر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو دیکھنے والا، ان کو دیکھ بھال کرنے والا بھی ان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ شروع سے ان کو جب باہر نکال دیا گیا تو صرف وہ غیروں کی ہوس پرستی کا نشان بنی۔ جب تک غیر ان سے اپنے مقصد کو پورا کرتے رہے تب تک وہ اس کے لیے ایک اچھی چیز تھی، لیکن جب اس مقصد کے اندر وہ عورت ناکام ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کی جانب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزادی نسواں کے نام سے، عورتوں کی آزادی کے نام پر جب ان کو مارکیٹ کے اندر نکال دیا گیا، گھروں سے باہر نکال دیا گیا، تو اخلاقی اعتبار سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیوں نے ان کے معاشرے کے اندر جنم لی۔ پھر اس کے بعد جب وہ معاشرہ وجود کے اندر آیا تو اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی گئی، کیونکہ یہاں پر اخلاقی خرابی پہلے ہی سے موجود ہے، لہذا وہ بدترین معاشرہ اب ادھر بھی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر عورتوں کو بھی بازار کے اندر نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس کے اندر بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے کہ عورتیں برسر عام بازاروں کے اندر چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور مختلف چیزوں کے اندر، مختلف بینکوں اور مختلف
اداروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ڈیوٹی کے اندر ہیں، ذمہ داری کے اندر ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب دو مرد تنہائی کے اندر ہوتے ہیں اجنبی، ایک مرد اور ایک عورت ہوتا ہے، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، پھر شیطان ان کے درمیان کھیل کھیلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہر آدمی روزانہ اس کی خبر بھی پڑھتا رہتا ہے اور اس کو سنتا بھی رہتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں کیوں وجود کے اندر آئی؟ بے حیائی، شرم جو معاشرے کو خراب کر رہی ہے، اگر حیاداری پر آ جائے، حجاب کے اوپر آ جائے، پردے کے اوپر آ جائے، تو یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں۔ شریعت نے اسی بنیاد پر پردے کا حکم نازل فرمایا تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کسی طرح کی بد اخلاقی وجود کے اندر نہ آئے اور اخلاق کے اعتبار سے بگاڑ معاشرے کے اندر وجود میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سوچئے کیسا ماحول تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی۔ اس زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو یہ حکم فرمائیں کہ وہ پردہ کے اندر رہا کریں۔ یعنی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو جب کوئی اجنبی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تو ازواج مطہرات اس وقت ان کے سامنے نہ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کی نگاہ اور آنے والے کی نیت غلط ہو، یا نگاہ پڑنے کے بعد غلط نیت ہو جائے، شیطان کھیل کھیلنے لگے۔ اس کی بنیاد پر آپ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی رائے کے موافق قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت حجاب بھی ہے، پردے کی آیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے کہ وہ اپنے اوپر چادر کو لٹکا لیا کریں، اور اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپس کے اندر مرد آنے والا کم پہچان سکے گا اور اس کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور کسی طرح کی غلط چیز دنیا کے اندر وجود میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق پردے کی آیات نازل ہوئی۔ اس زمانے کے اندر وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ اس کے بعد ایمان والی عورتوں کے اندر اللہ کے احکامات کو ماننے کا یہ عمل اور جذبہ تھا کہ جب اس کے بعد عورتیں نکلی ہیں تو ایسے طریقے سے نکلی ہیں کہ پوری سر سے لے کے پیر تک ان کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی اور ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آیات نازل ہوئی، ایمان والی عورتوں نے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے یہ پردہ معاشرے کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرہ اور ہمارا سماج صحیح سالم رہ سکتا ہے اور اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج ہر طرف جو یہ بات چل رہی ہے، یہ اپنے گھر کے اندر ہر آدمی کو دینی ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی احکامات کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم اس پردے کو لازم کریں گے
تو اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہوگی، غلط لوگوں کی نگاہ پڑنے سے تمہاری حفاظت ہوگی، اور جب غلط لوگوں کی نگاہ تمہارے اوپر نہیں پڑے گی تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ بچیوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہیں تب تو پردہ کے اندر رہیں، پھر گھر سے جیسے باہر نکل جائیں پھر ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے لگے۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت آزاد نہیں ہے۔ جس جگہ جائیں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخروئی نصیب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔